واجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کیا وہ لوگ جو اس زمین کے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں اس بات سے سبق نہیں لیتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ کچھ بھی سن نہ پائیں. یاد رکھیے کوئی بھی انسان زمین کا حقیقی مالک نہیں ہے، چاہے وہ رجسٹری ہوئی بھی ہو ہمارے نام پہ، پھر بھی ہم اصل مالک نہیں ہیں. ایک نہ ایک دن ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے. آج جن چیزوں پہ ہم فخر کرتے ہیں وہ کل پہلے کسی اور کے پاس تھی اور کچھ عرصے کے بعد کسی اور کے پاس چلی جائیں گی، اور پھر ایک دن سبھی چلے جائیں گے تو وارث صرف اللہ ہی ہوگا. اور اللہ کا یہ قانون نہیں بدلتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو اس زمین کے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں، یعنی پہلے جب چلے جاتے ہیں بعد میں وہ پراپرٹیز ان کے نام لگ جاتی ہیں، اس بات سے کوئی سبق نہیں لیتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیں اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں کہ پھر یہ کبھی بھی نہ سمجھے اور وہ کچھ بھی سن نہ پائیں. اور یہ اس آیت کا سب سے خوفناک پہلو ہے کہ جب انسان ان واقعات سے، تاریخ سے سبق نہیں لیتا اور پھر بھی مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیل کر دیتا ہے. پھر اس کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. وہ چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن ان سے کوئی سبق نہیں لیتا، اور جو چیز اس کو فائدہ دے سکتی ہے نہ وہ اس کو مانتا ہے نہ وہ اس کو سنتا ہے. اور یہ گناہوں کے روحانی اثرات ہوتے ہیں، مہر لگ جانا. تو اس لیے انسان کو اس زمین پر بہت احتیاط کے ساتھ رہنا ہے تاکہ انجام اچھا ہو. تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، بس وہ ایسے نہ تھے کہ اس بات پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا. اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. یعنی قصوں کے بیان کرنے کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے. اور اللہ کی پکڑ تب آتی ہے جب انسان حق کو پہچان لینے کے باوجود اس کو نہیں مانتا، انکار کر دیتا ہے. رسول تو بینات لے کر آتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے جب لوگ حق کو بار بار ٹھکرا دیتے ہیں. اور مہر لگنا کوئی جبری عمل نہیں ہے، یہ ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ رسٹ آف سن ہوتی ہے، یعنی گناہوں کا زنگ ہوتا ہے. اس لیے سبق یہ نکلتا ہے کہ حق بات کو تسلیم کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جو صحیح بات ہو اس کو فوراً مان لینا چاہیے، ضد نہیں کرنا چاہیے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں وفائے عہد نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا. مہر لگنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، ان کی عہد شکنی اور فسق. کون سا عہد؟ جو بندوں نے اللہ سے کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اور ویسے بھی قومیں اپنے نبی سے کہتی تھی اگر یہ عذاب تو ہم سے ٹال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ ٹل جاتی دوبارہ پھر وہی وعدہ توڑ دیتے. تو جو انسان اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالتا ہے، جیسے کو منت مان کے، نظر مان کے یا کسی اور چیز کا ارادہ کر کے، وہ کبھی بھی قابل بھروسہ نہیں رہتا اور اس سے پھر نیکیوں کی توفیق بھی چھن جاتی ہے. اور یہ اکثر ہم لفاسقین آیا کہ ان میں سے اکثر فاسق ہوتے ہیں، یعنی یہ قومیں اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل چکی ہوتی ہیں. تو وعدہ خلافی منافقت کی علامت ہے، وعدہ پورا کرنا ایمان کی علامت ہے. لہذا انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. یہاں سے اب ایک طویل قصہ شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا نشانیوں کے ساتھ، پس دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا.
یعنی جنہوں نے اللہ کی آیات کو، نشانیوں کو نہیں مانا، اس واقعے سے پتہ چلے گا کہ دیکھو پھر ان کا اینڈ کیسا ہوا، نتیجہ کیا نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مادی اور روحانی طاقت دی تھی، معجزات اور دلائل دیے تھے، کیونکہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی تھی۔ انہوں نے ایک حکمران کو دعوت دینی تھی، کیونکہ حکمران اگر درست ہو جائے تو سارا معاشرہ درست ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے ظلم کیا، یعنی حق کا انکار کیا۔ ظلم ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، کیونکہ فرعون اور اس کے درباریوں نے معجزات کو جادو قرار دیا، اپنی انا کی خاطر اسے تسلیم نہیں کیا، اور پھر کیا ہوا؟ اس قوم نے جو فساد کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس اتنی ترقی یافتہ قوم کو، جس کے پاس مادی طاقت بہت تھی، احرام مصر، دریائے نیل پر ان کی حکمرانی تھی، یہ سب کچھ ان کو اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکا۔ مصر کے کھنڈرات آج بھی باقی ہیں، اور فرعون کی محفوظ لاش آج بھی اس آیت کی زندہ تفسیر ہے۔ اللہ نے اسے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابتداء میں ہی نتیجہ بتا دیا گیا کہ مفسدین کا انجام کیا ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بادشاہت سے متاثر ہوئے بغیر اسے اس کے نام سے مخاطب کیا۔ فرعون جو مصر کا رب کہتا تھا اپنے آپ کو، اس کے سامنے رب العالمین کا تذکرہ کیا، کہ معمولی بات نہیں، بڑی جرت چاہیے اس کے لیے، یعنی میں اس ہستی کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں جو صرف مصر کی نہیں، تمام جہانوں، انسانوں، جنات، فرشتوں، ستاروں، کہکشاؤں، سب کا رب ہے۔ اور یہ زبردست کرش تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ جس طرح انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کرایا، انہوں نے اپنی شخصیت کا تعارف نہیں کرایا، بلکہ اپنے آپ کو رب کا نمائندہ کہا۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی لایا ہوں، پس تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے مشن کے دو بنیادی مقصد تھے، ایک اللہ کی طرف بلانا، توحید اور اس کی طرف سچی نسبت، اور دوسرا مظلوموں کو ظلم سے نجات دینا، اور وہ مظلوم تھے بنی اسرائیل۔ نبی کبھی بھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں گھڑتا، اس لیے انہوں نے کہا میں اللہ پر صرف حق ہی کہوں گا، اور پھر صرف زبانی دعویٰ نہیں کیا بلکہ دلائل دیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بادشاہت مجھے دے دو، بلکہ صرف یہ کہا کہ انسانوں پر ظلم بند کر دو اور انہیں آزاد کر دو۔ حق گوئی اور خدمت خلق لازم و ملزوم ہے۔ ایک سچا مومن جہاں اللہ کی توحید کا علم بلند کرتا ہے، وہاں انسانی حقوق اور آزادی کے لیے بھی آواز اٹھاتا ہے۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین۔ اس نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اسے سامنے لیا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نشانی کا مطالبہ کیا، چیلنج کیا، اور فرعون اسے ایک مقابلے کے طور پہ دیکھ رہا تھا۔ وہ نشانی اس لیے طلب کر رہا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام نہ لا سکے تو ان کو جھوٹا ثابت کرے، اور اگر وہ کوئی نشانی دکھائیں تو اپنے جادوگروں کے ذریعے ان کو نیچا دکھا دے۔ فرعون کا شک اور تکبر انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس مطالبے سے بالکل پریشان نہیں ہوئے، کیونکہ وہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے بات کر رہے تھے۔ تو یہاں ہم دیکھتے کہ کس طرح انہوں نے فرعون کے جھوٹے روب اور دبدبے کو مٹی میں ملا دیا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پس اس نے اپنا عصا ڈالا تو یکا یک وہ ایک واضح اژدہا تھا۔ اور اس کے کمپیریزن میں آپ دیکھیے وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دو معجزے ہو گئے، ایک عصا اور دوسرا ید بیضاء۔ بس اس نے اپنا عصا ڈالا تو یکا یک وہ ایک واضح اژدہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا معجزہ پیش کیا جس کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا اپنے دفاع کے لیے، بس یہ ایک لاٹھی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اللہ کا نمائندہ سمجھتے ہوئے اپنا کام کر رہے تھے۔ فرعون نے ان چیزوں کو جادو کہا، لیکن جادو تو صرف نظر کا دھوکا ہوتا، وہ چیز کی حقیقت تو نہیں بدل سکتا۔ لکڑی کا زندہ ہونا، اس سے اژدہا بن جانا، یہ عقل انسانی سے بالا تر ہے، لیکن قدرت الہی کے لیے کچھ مشکل نہیں، کیونکہ ساری چیزیں کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں۔
مثلا آگ جلاتی ہے تو اللہ نے اس کو جلانے کا حکم دیا ہے، وہ اس کی کوئی ذاتی خصوصیت نہیں ہے. اور یہی حال اور بہت سی چیزوں میں ہے. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو یکا یک وہ سب دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا. تو پہلا معجزہ عصا کا اژدہا بننا جلال اور ہیبت کی علامت تھا، جبکہ یہ دوسرا معجزہ ید بیضاء جمال اور نور کی علامت تھا. اور یہ معجزہ کچھ وہم نہیں تھا، سب لوگوں نے واضح طور پر اس کو دیکھا. اور اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ہدایت کی روشنی لائے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جادوگر ایسی کوئی چیز لانے سے قاصر تھے. قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یقیناً یہ تو ایک خوب علم رکھنے والا جادوگر ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ ان کو پیغمبر نہیں مانتے بلکہ کیا کہتے، جادوگر ہے. اور بالکل جھوٹ. یہ ایک نفسیاتی وار ہوتا ہے، کسی کی کردار کشی کرنا اور غلط بیانی کرنا. لوگ معجزے کو جادو کہہ کر اس کا رعب ختم کرنا چاہتے تھے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو صرف ساحر نہیں کہا گیا، ساحر علیم کہا گیا، جاننے والا جادوگر. یعنی یہ شخص بڑا خطرناک ہے، اس نے بڑے کمال کا فن سیکھ رکھا ہے، لہٰذا اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. اور یہ درباریوں کی ذہنی پستی کی علامت تھی کہ انہوں نے رب العالمین کے رسول کو ایک کرتب دکھانے والا قرار دیا. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو. مذہبی بحث کو سیاسی خطرے میں بدل دیا. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اور وہ اس کو کوئی اور ہی رنگ دے رہے ہیں. اور یہاں ایک قوم پرستی کا نعرہ بھی نظر آتا ہے، من ارضکم، یہ زمین تمہاری ہے، کلچر تمہارا ہے، اقتدار تمہارا، لیکن اب یہ سب کچھ اس بندے کی وجہ سے خطرے میں پڑ گیا ہے. اور فرعون کی بے بسی کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہوئے درباریوں سے مشورہ مانگ رہا ہے. اور یہ اس کے رعب کی پہلی شکست تھی کہ اسے اپنی بقا کے لیے مشیروں کی ضرورت پڑ گئی. تو پھر وہ الہ تو نہیں تھا نا. قالو، انہوں نے کہا سرداروں نے، ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے ہرکارے بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں گے. اب یہ درباریوں کی ایک سیاسی تدبیر تھی اور انہوں نے معجزات کا اثر کم کرنے کے لیے، زائل کرنے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا. فرعون نے اس مقابلے کو قومی وقار کا مسئلہ بنا لیا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ارسل فی المدائن حاشرین، قومی وقار اس طرح کے پوری قوم سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لاؤ، ماہر جادوگروں کو. اپنی مشینری اور وسائل کا سارا رخ کس کی طرف کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، حالانکہ وہ تو ایک فرد تھے. یہ اصل میں نا اس دور کی آپ یوں کہیں میڈیا وار تھی. فرعون چاہتا تھا کہ بڑے پیمانے پر ایک میلہ سجایا جائے جہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شکست دے کر اپنی خدائی کا روپ دوبارہ قائم کر سکے. کیونکہ ایک طرف وہ جادوگر ہاتھ سے نکل رہے تھے اور دوسری طرف اس کو اپنا مستقبل نظر نہیں آتا تھا. فرعون اندر سے اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وہ اس مقابلے کو ہر قیمت پہ جیتنا چاہتا تھا. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے انعام تو ہوگا. جادوگروں کا کام اپنے کام کی اجرت مانگنا ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے والا مومن وہ دنیا کے لیے نہیں نکلتا. یہاں فرق صرف نیت کا ہے. جادوگر اتنے ماہر تھے کہ انہیں اپنی فتح کا یقین تھا، اسی لیے انہوں نے یہ ڈیل کر لی. قال نعم وانکم لمن المقربین، اس نے کہا ہاں اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے. یعنی فرعون نے ان کو کوئی اور بڑا انعام دینے کی بجائے کیا کہا، میں تمہیں اپنی ایلیٹ کلاس میں شامل کر لوں گا، تم میرے حاشیہ بردار ہو جاؤ گے، قریب بیٹھا کرو گے. یعنی اپنے پاور اور پروٹوکول کا لالچ دیا. اور یہاں پر ایک ظالم اور مفاد پرست جادوگروں کے درمیان ایک ناپاک معاہدہ ہو رہا ہے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں. اب آپ دیکھیے ایک طرف لاکھوں کا مجمع ہے، فرعون کا شاہی دربار اور ملک کے بہترین جادوگر وہاں ہیں، اور دوسری طرف اللہ کا ایک پیغمبر اکیلا ایک عصا کے ساتھ. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نام سے پکارا اور انہیں اپنی مہارت پر بڑا ناز تھا. انہوں نے یہ جو آپشن موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی
کہ تم ڈالنا چاہتے ہو پہلے تو ڈالو، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم بہت کمپیٹنٹ ہیں اور ہمیں اس مقابلے سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، تو جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا، اور یہ اپنے زوم میں بہت بڑا جادو بنا کر لائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اطمینان کے ساتھ کہا کہ تم پہل کر لو، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ عوام دیکھ لیں کہ انسانی فن کی آخری حد کیا ہوتی ہے۔ انہیں تو یقین تھا کہ یہ جادو ہے جو میرے پاس ہے وہ معجزہ ہے، اور معجزے کے آگے جادو تو ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ اور وہ جو سحر لائے تھے، جادو لائے تو بہت بڑا تھا، پورا میدان جو تھا ان کی رسیوں لاٹھیوں سے مسحور ہو گیا، یعنی کہ ایک رعب طاری ہو گیا تھا، اور یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی، سائیکولوجیکل وارفیئر تھا۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، ان الق عصاک، کہ تم بھی اپنی لاٹھی پھینک دو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب اس نے لاٹھی پھینکی تو یکا یک وہ ان چیزوں کو نگل رہی تھی جو یہ گھڑ لائے تھے۔ ایک لاٹھی نے سارے جادو کا کام تمام کر دیا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ دیکھنے میں تو لاٹھی ایک لکڑی کا ٹکڑا تھی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ ایسا ہتھیار بننے والی تھی جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ یعنی جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے۔ اژدہے نے صرف ان کو ڈرایا ہی نہیں، لاٹھی جو اژدہا بنی تھی، بلکہ ان کا سارا سامان نگل بھی گئی، صفایا ہی کر دیا، چٹ کر دیا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، بس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ یہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا، بس یہ لوگ اسی جگہ مغلوب کر دیے گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے۔ حق کی خاصیت کیا ہے؟ حق کی خاصیت یہ ہے کہ وہ باطل پر غالب آتا ہے، اور پھر جب غالب آتا ہے تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے کسی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں رہتی، وہ اپنی ذات میں ایک دلیل بن جاتا ہے، ایک لمحے میں سارا باطل ختم ہو گیا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کی گئی عمارت چاہے کتنی ہی پرشکوہ نظر آئے، سچ کی ایک چوٹ اسے زمین بوس کر دیتی ہے۔ عوام نے اپنی آنکھوں سے حق کا مشاہدہ کر لیا، فرعون کا اپنا لگایا ہوا میدان اس کی شکست کا باعث بن گیا، اور یہاں جب اس کو شکست ملی تو اب جادوگروں کا حال کیا ہوا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ ان کے دل اچانک تبدیل ہو گئے، ایسی ٹرانسفارمیشن ہوئی جو حق کے مشاہدے کے بعد تھی، یعنی یوں تھا جیسے کسی قوت نے انہیں زبردستی سجدے کی حالت میں ڈال دیا ہو، وہ سجدے کے بغیر رہ نہ سکے۔ سجدے میں جانے کا مطلب یہ کہ ہم نے پوری طرح مان لیا، سر تسلیم خم کر دیا، نیچے ڈال دیا، اور ان کا سجدہ کرنا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عمل جادو نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ جادو ہوتا تو جادوگر جو اپنے فن کے امام تھے اسے پہچان لیتے اور اس کا توڑ نکال لیتے، لیکن عصا کا کوئی توڑ ہی نہیں نکال سکا، تو وہ مان گئے کہ یہ جادو ہے ہی نہیں، یہ حق ہے، اور انہوں نے حق قبول کر لیا۔ اور چند لمحے پہلے یہی جادوگر جو فرعون سے مطالبے کر رہے تھے اجرت کے، اور اس نے کہا تھا کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے، اب ان کی نظر میں فرعون کی کوئی حیثیت ہی نہ رہی، کیونکہ انہوں نے سچے معبود کو پا لیا تھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جو انسان اللہ کی سچی معرفت حاصل کر لیتا ہے نا، پھر وہ کسی اور چیز سے متاثر نہیں ہوتا، پھر وہ دنیا کی چکا چوند سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی قوت ہوتی ہے اللہ کی محبت کی، اللہ پر ایمان اور توکل کی، کہ پھر انسان صرف اللہ ہی کے آگے جھکتا ہے۔ تو فرعون کے سامنے رب العالمین کا اقرار، یعنی فرعون کو رب ماننے کے بجائے اللہ کو رب ماننا، یہ موت کو دعوت دینے والا جملہ تھا، لیکن ایمان جب دل میں اترتا ہے تو اللہ کے سوا سب کا خوف ختم ہو جاتا ہے، شرط یہ کہ وہ دل میں اترے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو فرعون کے مقرب بننے جا رہے تھے وہ ایمان لے آئے کس پر؟ اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یعنی فرعون اپنی سرکشی میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں رب ہوں، اگر جادوگر صرف رب العالمین کہتے تو فرعون چالاکی سے عوام کو دھوکہ دے دیتا کہ میں رب العالمین ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ رب جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ بہت اچھی طرح انہوں نے واضح کر دیا۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ
الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين
وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي